السلام علیکم ناظرین کرام، ویلکم بیک ٹو یو ٹاک. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد خضر کاکوان، اور آج اس ایپیسوڈ کے اندر ہم لوگ جو ہے پاکستان کے منرل ریسورسز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. تو پاکستان کے منرل ریسورسز کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس آج دو بہت خاص گیسٹ موجود ہیں، عدنان اور عمران. تو آئیے ان سے جانتے ہیں پاکستان کے منرل ریسورسز کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی آنے میں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. اچھا، تو آج جو ہے ہم آپ سے جو ہے پاکستان کے منرل ریسورسز کے اوپر بات کریں گے. تو عدنان، سب سے پہلے تو دیکھیں ہم منرل ریسورسز کی بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں پاکستان کے جو منرل ریسورسز ہیں وہ اس کے لیے کتنے اہمیت رکھتے ہیں؟ پاکستان کے لیے منرل ریسورسز جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ان کو زمین کے اندر سے نکالتا ہے، یعنی کہ وہ الیکٹرک جو کول ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے گولڈ ہو گیا، کوپر ہو گیا، اور اس کے علاوہ لیم اسٹون ہو گیا. اسی طریقے سے دیگر جو منرلس ہے وہ زمین کے اندر سے نکالتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا اور مفید جو ہے ذریعہ ہے، مطلب پاکستان کی اکانومی کو اچھا کرنے کا. تو اس سے جو ہے پاکستان کی اہمیت جو ہے بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہے. اچھا ٹھیک. اچھا عمران، تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے کہ جیسے انہوں نے ابھی ہمیں بتایا کہ زمین کے اندر سے کافی سارے منرلز نکلتے ہیں، تو اس کا جو کمیونٹیز ہیں پاکستان کے اندر ان پر اور جو نارمل جو لوگ رہائشی لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر کیا افیکٹ آتا ہے؟ جی دیکھیں، پاکستان کی نیچرل ریسورسز ہمیں بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے. آپ کو پتا، ہم سب کو پتہ ہے پاکستان میں بہت ہی مطلب کہ کوالٹی وائز اچھی چیزیں پاکستان کے اندر ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان کا انوائرمنٹ ہے اور جو ڈیولپمنٹ میں جو بھی چیزیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں نا، وہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہمارے جو روڈس ہیں، اسکول ہیں، ہاسپٹلس کی جو سہولیات ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر پراپر پلاننگ نہ ہو تو ہمارا انوائرمنٹ اور نیچرل ریسورسز میں تھوڑی سی نا خرابی آ سکتی ہے. اچھا عدنان، تھوڑا سا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ ابھی جیسے آپ نے بتایا مختلف منرلز جو ہیں وہ نکالتے ہیں پاکستان زمین کے نیچے سے، تو پاکستان کے پاس کون کون سے جو ہے منرلز ہیں اور ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ پاکستان کے پاس سب سے پہلے آ جاتا ہے کوئلہ، یعنی کولز. اس کے علاوہ جو ہے آ جاتا ہے گولڈ، آ جاتا ہے کوپر، آ جاتا ہے لیم اسٹون، آ جاتا ہے جپسم، آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بہت زیادہ ہیں، مطلب منرلس ہیں جو پاکستان کی جو ہے خندق میں، یعنی جو زمین کے اندر سے ہم نکالتے ہیں. جیسے کہ گولڈ کا جو کام ہے وہ مطلب اکانومی کو جو ہے گولڈ بڑھاتا ہے. اسی طریقے سے جو کوپر ہے، کوپر جو ہے آپ کو الیکٹریسٹی میں یوز ہوتا ہے، انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے، مینوفیکچرنگ میں یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتا ہے کوئلہ. کوئلہ جو ہے وہ زمین کے اندر سے نکالا جاتا ہے، جس سے جو ہے الیکٹریسٹی بنائی جاتی ہے. اور کوئی بھی ملک کی جو بیک بون ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی الیکٹریسٹی پہ. یعنی اگر الیکٹریسٹی اچھی ہوگی تو مطلب ملک ترقی بھی کرے گا، ہر کسی کو سہولیات فراہم ہوں گی، اور اسی طریقے سے جو ہے لائف بہت ایزی گزر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ لیم اسٹون ہوتا ہے جو کہ مطلب سیمنٹ انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے. اور جپسم ہوتا ہے جو کہ لائک پلاسٹر اور سیمنٹ دونوں میں یوز ہوتا ہے. دیٹس اٹ. اچھا عمران، تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے کہ جیسے بھی آپ نے ہمیں پہلے بتایا کہ عام عوام پر اس کا کیا افیکٹ پڑے گا، تو اسی طرح انوائرمنٹ میں اس کا کوئی پازیٹیو یا پھر نیگیٹو کوئی افیکٹ پڑتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں دیکھیں، جو پاکستان کا انوائرمنٹ اور ڈیولپمنٹ میں بھی اضافہ ہوگا، یہ اس کا پازیٹیو ہے. لیکن نیگیٹو ہمارا یہ ہوگا کہ جو زمین کی خراب حالات، آلودگی، اور اس وجہ سے ہمارے ریسورسز میں نقصانات ہوں گے. اچھا، تو عدنان تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے، میں نے ایسا سنا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ہے کافی زیادہ منرلز ہیں، تو آئی تھنک بلوچستان جو ہے منرلز کا ہب بھی کہا جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ بلوچستان کو منرلز کا ہب کیوں کہتے ہیں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ سطحی علاقوں پر مشتمل ہے، یعنی کھلے علاقے ہیں، پہاڑ. وہاں پہ جو ہے سب سے زیادہ معیشت جو ہے وہ گولڈ کی ہے، کوپر کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے سلور کی بھی ہے. اس میں جو ہے ہمارے پاس دو پروجیکٹ آ جاتے ہیں بلوچستان کے اندر جو سب سے زیادہ مطلب مشہور پروجیکٹ ہیں. ایک ہے ریکو ڈک اور ایک سینڈک ہے. جو ریکو ڈک کا پروجیکٹ ہے وہ جو ہے اس کے اندر گولڈ اور جو کوپر وغیرہ ہے اس کو مطلب اچھی مقدار میں نکالا جاتا ہے، جس سے جو ہے مطلب پاکستان کی اکانومی پہ بھی افیکٹ آتا ہے. اس کے علاوہ جو ان کی قریب کی مارکیٹس ہیں، جو لوکل مارکیٹس ہیں، انہوں پہ بھی افیکٹ آتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب جو بھی مطلب وہاں پہ کام وغیرہ، جو بھی روڈ وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، جو مارکیٹ چل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک جو منرل ہے وہ مطلب بیک گراؤنڈ پہ ایک پوری فورس لے کے چل رہا ہے. یعنی کہ مارکیٹ بھی چل رہی ہے، روڈ بھی چل رہے ہیں، اکانومی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو اس لیے مطلب وہاں پہ بہت زیادہ ریسورسز پائے جاتے ہیں. اچھا عمران، تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے، ایک ٹرم ہے سسٹین مائننگ، تو آپ کو کیا لگتا ہے سسٹین مائننگ سے کیا مراد ہے؟ سسٹین مائننگ سے یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہم اس طریقے سے حاصل کریں کہ جو بالکل مطلب کہ پیور ہو، صاف ہو، اور مطلب کہ
ہماری جو اپنی نیچرل چیزیں ہیں جو ہم زمین سے نکالتے ہیں اس کا ہم خود ہی مطلب کہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. باقی جیسے کہ ہم جیسے ایکسپورٹ کرتے ہیں کوئی بھی چیز جیسے گپسم ہم کرتے ہیں, لیکن یہ چیزیں ہمارے پاکستان کے اندر بھی موجود ہے. اگر ہمیں اچھی طریقے سے ہم ان کے ریسورس کریں, ان کو نکالیں تو ہمیں کافی فائدہ ہو سکتا ہے اس چیز سے. اچھا عدنان, جیسے ابھی آپ نے 2 پروجیکٹس کی بات کی تھی, تو پہلے ہم لوگ ریکوڈک جو پروجیکٹ ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کیا اہمیت ہے, اس کی کتنا اہم ہے پاکستان کے لیے؟ اصل میں ریکوڈک جو ہے وہ بلوچستان کے اندر پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا اور ابھی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے, بلوچستان میں یہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ جو مطلب جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا پروجیکٹ تب ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا, لیکن وہ اچھے طریقے سے اسٹارٹ ہو گئے تھے. جو ریکوڈک پروجیکٹ ہے اس کے اندر جو ہے کوپرس کا جو ہے کھاد نکالی جاتی ہے زمین کے اندر سے, اور اس کے علاوہ گولڈ کو نکالا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے مطلب اس کو وہاں سے مارکیٹ کر کے پھر جو ہے مطلب ایکسپورٹ کیا جاتا ہے یا جو ہے مطلب ڈیلی لائف میں یوز کیا جاتا ہے. کوپر جو ہے کوپر ایک کافی اچھی جو ہے مطلب منرل ہے جس کو ہم یوز کر کے جو ہے کافی چیزیں جو ہے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, لائک جیسے الیکٹریسٹی میں یوز ہوتی ہے کتنی زیادہ, اور اس کے علاوہ جو ہے الیکٹریسٹی چیزیں بنانے میں یوز ہوتی ہے. کوپر کا بہت اہم کردار ہے, اور گولڈ کا بھی بہت اہم کردار ہے کیونکہ گولڈ جو ہے پوری پاکستان کی اکانومی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر گولڈ کا ریٹ گرتا ہے تو پوری مہنگائی ہو جاتی ہے, اور لائک اگر گولڈ کا ریٹ بڑھتا ہے تو مطلب مہنگائی کی طرف چلا جاتا ہے, اور اگر گولڈ کا ریٹ گرتا ہے تو مطلب سستا ہو جاتی ہے گورنمنٹ پہ. ٹھیک. اچھا عمران, تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے کہ جو فورن انویسٹمنٹ جو ہوتی ہیں, دوسرے ملک جو انویسٹمنٹ کریں ہمارے اس سیکٹر کے اندر منرلز والا جو ہے, تو اس سے اگر فورن انویسٹمنٹ ہمارے پاس آئیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فورن انویسٹمنٹ سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں نیو ٹیکنالوجیز ملیں گی جس سے ہم اپنے منرلس کو مطلب کہ سیف طریقے سے بھی نکال سکتے ہیں, اور اس سے یہی فائدہ ہے کہ ہمارے جو ریسورسز جو ضائع ہو رہی ہیں وہ ہماری کم ہو جائیں گی, اور پاکستان کی اکنامی میں بھی بہتری آئے گی اس وجہ سے. اچھا, دوسرا جو آپ نے ہمیں پروجیکٹ بتایا تھا, آئی تھنک سائندک تھا وہ, جی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, اس کی کیا اہمیت ہے؟ سائندک جو ہے وہ ایک پاکستان کی ایک ایگزامپل بنتا ہے پروجیکٹ. اصل میں اس کے اندر جو ہے گولڈ اور اس کے علاوہ کوپر اور اس کے علاوہ سلور جو ہے زمین سے نکالے جاتے ہیں زمین کے اندر سے. تو وہ جو ہے مطلب ایک پراپر اچھا پروجیکٹ ہے جو کہ جس نے پاکستان کو جو ہے بہت فائدہ بھی دیا ہے, گورنمنٹ کو بھی اس کا فائدہ ہوا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ایسے اکانومی بھی پاکستان کی بہت اچھی گروتھ ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ لوکل مارکیٹس میں بھی جو ہے یوز ہوا ہے, اور ایکسپورٹ بھی ہوا ہے اس کے علاوہ. اور مطلب کافی اچھا تھا وہ پروجیکٹ جو ابھی بھی یوز ہو رہا ہے, لیکن کافی اچھا ہے لائک وہ پروجیکٹ. اچھا عمران, تھوڑا سا آپ ہمیں جیسے بتائیں گے, جیسے ابھی ہمیں بتایا تھا کہ بلوچستان میں ہمارے بہت سارے منرلز ہیں, آئی تھنک سو ہمارا جو ماربل ہوتا ہے وہ بھی بلوچستان سائڈ سے آتا ہے, تو ماربل کی کیا امپورٹنس ہے اور جپسم جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے, اور تھوڑا سا جپسم کے بارے میں بتائیں گے کیا ہوتا ہے؟ جی, ماربل جو کہ ہماری کنسٹرکشن اور ڈیکوریشن میں یوز ہوتا ہے, یہ بھی پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے کہ پاکستان کے اندر ہی یہ موجود ہے. اور گپسم جو کہ ہماری سیمنٹس اور فرٹیلائزر انڈسٹریز میں یوز ہوتا ہے, اس سے پاکستان کی اکنامی میں بھی بہتری آتی ہے اور پاکستان کو اس چیز سے اچھا فائدہ ہوتا ہے. اچھا, یہ جپسم جو ہے ہمارا سیمنٹ انڈسٹری کے اندر یوز ہوتا ہے. اوکے ٹھیک. پاکستان کے جو منرل ریسورسز ہیں وہ اس کے لیے کتنے اہمیت رکھتے ہیں؟ پاکستان کے لیے منرل ریسورسز جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ان کو زمین کے اندر سے نکالتا ہے, یعنی کہ وہ جو کول ہو گیا, اور اس کے علاوہ جو ہے گولڈ ہو گیا, کوپر ہو گیا, اور اس کے علاوہ لیم اسٹون ہو گیا, اسی طریقے سے دیگر جو منرلس ہے وہ زمین کے اندر سے نکالتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا اور مفید جو ہے ذریعہ ہے مطلب پاکستان کی اکانومی کو اچھا کرنے کا. تو اس سے جو ہے پاکستان کی اہمیت جو ہے بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہے. اچھا ٹھیک. اچھا عمران, تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے کہ جیسے انہوں نے ابھی ہمیں بتایا کہ زمین کے اندر سے کافی سارے منرلز نکلتے ہیں, تو اس کا جو کمیونٹیز ہیں پاکستان کے اندر ان پر, اور جو نارمل جو لوگ رہائشی لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر کیا افیکٹ آتا ہے؟ جی دیکھیں, پاکستان کی نیچرل ریسورسز ہمیں بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے. آپ کو پتا, ہم سب کو پتہ ہے پاکستان میں بہت ہی مطلب کہ کوالٹی وائز اچھی چیزیں پاکستان کے اندر ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان کا انوائرمنٹ ہے اور جو ڈیولپمنٹ میں جو بھی چیزیں حاصل ہو رہی ہیں نا وہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہمارے جو روڈس ہیں, اسکول ہیں, ہاسپٹلس کی جو سہولیات ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر پراپر پلاننگ نہ ہو تو ہمارا انوائرمنٹ اور نیچرل ریسورسز میں تھوڑی سی نا خرابی آ سکتی ہے. اچھا عدنان, تھوڑا سا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ ابھی جیسے آپ نے بتایا مختلف منرلز جو ہیں وہ نکالتے ہیں پاکستان زمین کے نیچے سے, تو پاکستان کے پاس کون کون سے جو ہے منرلز ہیں اور ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ پاکستان کے پاس سب سے پہلے آ جاتا ہے کوئلہ یعنی کولز. اس کے علاوہ جو ہے آ جاتا ہے
گولڈ آ جاتا ہے, کوپر آ جاتا ہے, لمسٹرون آ جاتا ہے, جپسم آ جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے بہت زیادہ ہیں مطلب منرلس ہیں جو پاکستان کی جو ہے خندق میں یعنی جو زمین کے اندر سے ہم نکالتے ہیں. جیسے کہ گولڈ کا جو کام ہے وہ مطلب اکانومی کو جو ہے گولڈ بڑھاتا ہے. اسی طریقے سے جو کوپر ہے, کوپر جو ہے آپ کو الیکٹریسٹی میں یوز ہوتا ہے, انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے, مینوفیکچرنگ میں یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتا ہے کوئلہ. کوئلہ جو ہے وہ زمین کے اندر سے نکالا جاتا ہے جس سے جو ہے الیکٹریسٹی بنائی جاتی ہے. اور کوئی بھی ملک کی جو بیک بون ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی الیکٹریسٹی پہ. یعنی اگر الیکٹریسٹی اچھی ہوگی تو مطلب ملک ترقی بھی کرے گا, ہر کسی کو سہولیات فراہم ہوں گی, اور اسی طریقے سے جو ہے لائف بہت ایزی گزر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ لمسٹون ہوتا ہے جو کہ مطلب سیمنٹ انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے, اور جپسم ہوتا ہے جو کہ لائک پلاسٹر اور سیمنٹ دونوں میں یوز ہوتا ہے. دیٹس اٹ. اچھا عمران, تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے کہ جیسے بھی آپ نے ہمیں پہلے بتایا کہ عام عوام پر اس کا کیا افیکٹ پڑے گا, تو اسی طرح انوائرمنٹ میں اس کا کوئی پازیٹیو یا پھر نیگیٹو کوئی افیکٹ پڑتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں دیکھیں, جو پاکستان کا انوائرمنٹ اور ڈیولپمنٹ میں بھی اضافہ ہوگا, یہ اس کا پازیٹیو ہے. لیکن نیگیٹو ہمارا یہ ہوگا کہ جو زمین کی خراب حالات, آلودگی, اور اس وجہ سے ہمارے ریسورسز میں نقصانات ہوں گے. اچھا, تو عدنان تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے, میں نے ایسا سنا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ہے کافی زیادہ منرلز ہیں, تو آئی تھنک بلوچستان جو ہے منرلز کا ہب بھی کہا جاتا ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ بلوچستان کو منرلز کا ہب کیوں کہتے ہیں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ سطحی علاقوں پر مشتمل ہے, یعنی کھلے علاقے ہیں, پہاڑ. وہاں پہ جو ہے سب سے زیادہ معیشت جو ہے وہ گولڈ کی ہے, کوپر کی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے سلور کی بھی ہے. اس میں جو ہے ہمارے پاس 2 پروجیکٹ آ جاتے ہیں بلوچستان کے اندر جو سب سے زیادہ مطلب مشہور پروجیکٹ ہیں. ایک ریکو ڈک اور ایک سینڈک ہے. جو ریکو ڈک کا پروجیکٹ ہے وہ جو ہے اس کے اندر گولڈ اور جو کوپر وغیرہ ہے اس کو مطلب اچھی مقدار میں نکالا جاتا ہے, جس سے جو ہے مطلب پاکستان کی اکانومی پہ بھی افیکٹ آتا ہے. اس کے علاوہ جو ان کی قریب کی مارکیٹس ہیں, جو لوکل مارکیٹس ہیں, انہوں پہ بھی افیکٹ آتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب جو بھی مطلب وہاں پہ کام وغیرہ, جو بھی روڈ وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں, جو مارکیٹ چل رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک جو منرل ہے وہ مطلب بیک گراؤنڈ پہ ایک پوری فورس لے کے چل رہا ہے. یعنی کہ مارکیٹ بھی چل رہی ہے, روڈ بھی چل رہے ہیں, اکانومی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو اس لیے مطلب وہاں پہ بہت زیادہ ریسورسز پائے جاتے ہیں. اچھا عمران, تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے, ایک ٹرم ہے سسٹین مائننگ, تو آپ کو کیا لگتا ہے سسٹین مائننگ سے کیا مراد ہے؟ سسٹین مائننگ سے یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہم اس طریقے سے حاصل کریں کہ جو بالکل مطلب کہ پیور ہو, صاف ہو, اور مطلب کہ ہماری جو اپنی نیچرل چیزیں ہیں جو ہم زمین سے نکالتے ہیں اس کا ہم خود ہی مطلب کہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. باقی جیسے کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں کوئی بھی چیز, جیسے کہ ہم کرتے ہیں, لیکن یہ چیزیں ہمارے پاکستان کے اندر بھی موجود ہے. اگر ہمیں اچھی طریقے سے ہمیں ان کے ریسورس کریں, ان کو نکالیں, تو ہمیں کافی فائدہ ہو سکتا ہے اس چیز سے. اچھا عدنان, جیسے ابھی آپ نے 2 پروجیکٹس کی بات کی تھی, تو پہلے ہم لوگ ریکو ڈک جو پروجیکٹ ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کیا اہمیت ہے اس کی, کتنا اہم ہے پاکستان کے لیے؟ اصل میں ریکو ڈک جو ہے وہ بلوچستان کے اندر پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا, اور ابھی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے بلوچستان میں یہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ جو مطلب جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا پروجیکٹ, تب ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا, لیکن وہ اچھے طریقے سے اسٹارٹ ہو گئے تھے. جو ریکو ڈک پروجیکٹ ہے اس کے اندر جو ہے کوپرس کا جو ہے کھاد نکالی جاتی ہے زمین کے اندر سے, اور اس کے علاوہ گولڈ کو نکالا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے مطلب اس کو وہاں سے مارکیٹ کر کے پھر جو ہے مطلب ایکسپورٹ کیا جاتا ہے, یا جو ہے مطلب ڈیلی لائف میں یوز کیا جاتا ہے. کوپر ایک کافی اچھی جو ہے مطلب منرل ہے, جس کو ہم یوز کر کے جو ہے کافی چیزیں جو ہے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, لائک جیسے الیکٹریسٹی میں یوز ہوتی ہے کتنی زیادہ, اور اس کے علاوہ جو ہے الیکٹریسٹی چیزیں بنانے میں یوز ہوتی ہے. کوپر کا بہت اہم کردار ہے, اور گولڈ کا بھی بہت اہم کردار ہے, کیونکہ گولڈ جو ہے پوری پاکستان کی اکانومی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر گولڈ کا ریٹ گرتا ہے تو پوری مہنگائی ہو جاتی ہے, اور لائک اگر گولڈ کا ریٹ بڑھتا ہے تو مطلب مہنگائی کی طرف چلا جاتا ہے, اور اگر گولڈ کا ریٹ گرتا ہے تو مطلب سستا ہو جاتی ہے گورنمنٹ پہ. ٹھیک. اچھا عمران, تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے کہ جو فورن انویسٹمنٹ جو ہوتی ہیں, دوسرے ملک جو انویسٹمنٹ کریں ہمارے اس سیکٹر کے اندر منرلز والا جو ہے, تو اس سے اگر فورن انویسٹمنٹ ہمارے پاس آئیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فورن انویسٹمنٹ سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں نیو ٹیکنالوجیز ملیں گی, جس سے ہم اپنے منرلس کو مطلب کہ سیف طریقے سے بھی نکال سکتے ہیں. اور اس سے یہی فائدہ ہے کہ ہمارے جو ریسورسز جو ضائع ہو رہی ہیں وہ ہماری کم ہو جائیں گی, اور پاکستان کی اکنامی میں بھی بہتری آئے گی اس وجہ سے. اچھا, دوسرا جو آپ نے ہمیں پروجیکٹ بتایا تھا, آئی تھنک سائندک تھا وہ, جی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, اس کی کیا اہمیت ہے؟
سائندک جو ہے وہ ایک پاکستان کی ایک ایگزامپل بنتا ہے پروجیکٹ. اصل میں اس کے اندر جو ہے گولڈ اور اس کے علاوہ کوپر اور اس کے علاوہ سلور جو ہے زمین سے نکالے جاتے ہیں زمین کے اندر سے. تو وہ جو ہے مطلب ایک پراپر اچھا پروجیکٹ ہے جو کہ جس نے پاکستان کو جو ہے بہت فائدہ بھی دیا ہے. گورنمنٹ کو بھی اس کا فائدہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایسے اکانومی بھی پاکستان کی بہت اچھی گروتھ ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ مارکیٹ لوکل مارکیٹس میں بھی جو ہے یوز ہوا ہے اور ایکسپورٹ بھی ہوا ہے اس کے علاوہ. اور مطلب کافی اچھا تھا وہ پروجیکٹ جو ابھی بھی یوز ہو رہا ہے لیکن کافی اچھا ہے لائک وہ پروجیکٹ. جی اچھا عمران تھوڑا سا آپ ہمیں جیسے بتائیں گے, جیسے ابھی ہمیں بتایا تھا کہ بلوچستان میں ہمارے بہت سارے منرلز ہیں. آئی تھنک سو ہمارا جو ماربل ہوتا ہے وہ بھی بلوچستان سائڈ سے آتا ہے. تو ماربل کی کیا امپورٹنس ہے اور جپسم جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے, اور تھوڑا سا جپسم کے بارے میں بتائیں گے کیا ہوتا ہے. جی ماربل جو کہ ہماری کنسٹرکشن اور ڈیکوریشن میں یوز ہوتا ہے, یہ پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے کہ پاکستان کے اندر ہی یہ موجود ہے. اور گپسم جو کہ ہماری سیمنٹس اور فرٹیلائزر انڈسٹریز میں یوز ہوتا ہے, اس سے پاکستان کی اکنامی میں بھی بہتری آتی ہے اور پاکستان کو اس چیز سے اچھا فائدہ ہوتا ہے. اچھا یہ جپسم جو ہے ہمارا سیمنٹ انڈسٹری کے اندر یوز ہوتا ہے. جی اوکے ٹھیک. تو تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا شو کے اندر آنے کے لیے. تو ناظرین اکرام یہاں پہ ہم لوگ اس پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ, تو بنے رہیے گا یو ٹاک کے ساتھ. اللہ حافظ.